نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب الترجل الفصل الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا حائض متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق المشركين أوفروا اللحى واحكوا الشوارب وفي رواية انحكوا الشوارب واعقوا اللحى متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة رواه مسلم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القضاء قيل للنافع ما القضاء قال يهلك بعض رأس السبيل ويترك البعض متفق عليه وألحق بعضهم التفسير بالحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد خلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج 28واں روزہ پورا ہونے کو ہے اور ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے 8 دن پورے ہوئے۔ اب ممکن ہے کہ 1 دن باقی ہو اور یہ بھی ہے کہ 2 دن باقی ہو۔ مسنون اعتکاف بہت پابندیوں کو کا تقاضا کرتا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہیں اللہ کے گھر میں جم جانا،
مسجد میں کھوٹے بن جانا، گڑ جانا گویا، بلا ضرورت شدیدہ ایک لمحے بھی مسجد سے نہ نکلنا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی شخص بلا ضرورت ایک لمحے بھی مسجد سے نکلا، بس اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، مسنون اعتکاف ختم، اب نفل رہے گا۔ لہذا ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ چلے جانا، بس اعتکاف ختم۔ کپڑے بدلنے کے لیے غسل خانے میں چلے جانا، اعتکاف ختم۔ وضو خانے پہ بیٹھ کر صابن سے منہ دھو لینا، اعتکاف ختم۔ وضو خانے پر بلا ضرورت بیٹھے رہنا، وضو کر لیا بیٹھے رہے، کسی سے باتیں کر رہے ہیں، اعتکاف ختم۔ اب دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعض اوقات غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر آدمی سے صادر ہو جاتی ہیں۔ بے خیالی میں باہر چلا جاتا ہے، پھر یاد آ رہے مجھے تو نہیں جانا۔ بے خیالی میں کپڑے بدلنے چلا جاتا ہے، پھر یاد آ رہے میں تو اعتکاف ہوں۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ بار بار مسائل کا مذاکرہ ہو رہا ہے تو ساتھی غسل کے لیے نہیں جاتے، ورنہ بعض مسائل میں غسل بھی کر لیتے ہیں بیچارے، ٹھنڈک کا غسل۔ تو اتنی سخت پابندیوں کا تقاضا کرتا ہے مسنون اعتکاف۔ پھر اگر اعتکاف ٹوٹ جائے، مسنون اعتکاف کے لیے کوئی بیٹھا اور اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو پھر اس کی قضا لازم ہوتی ہے، اور نیت تو 10 دن کے اعتکاف کی ہوتی ہے، اور اگر مسنون اعتکاف جس دن کے لیے کیا ہے اور یہ ٹوٹ گیا اعتکاف تو قضا صرف 1 دن کی ہوگی۔ مثلاً ایک آدمی بیٹھا اعتکاف میں، تیسرے دن 23ویں روزے کو وہ چلا گیا باہر بلا ضرورت، یا اس نے التیمام ہو گیا، روزہ توڑ دیا، اب روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اب اس کو قضا کرنی ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اس کو 1 دن کی قضا کرنی ہے، پورے 10 دن کی قضا نہیں کرنی۔ اور قضا کا طریقہ یہ ہوگا کہ چاہے وہ اسی رمضان میں جتنے دن باقی ہیں، 23ویں روزے کو ٹوٹا ہے اس کا اعتکاف، 25ویں میں، 26ویں میں، 27ویں میں، 28ویں میں، کسی بھی دن مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے اور نیت کر لے کہ یا اللہ میرا جو اعتکاف ٹوٹا تھا میں اس اعتکاف کی قضا کرتا ہوں، اس نیت سے میں مسجد میں آیا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ اب وہ مسجد میں رکے، رات گزارے، پھر سحری کرے، پھر روزہ رکھے، پھر اگلے دن مغرب غروب کے بعد مسجد سے نکل جائے، تو اب اس کا مسنون اعتکاف کی جو قضا تھی وہ پوری ہوگی۔ رمضان میں کر لینے میں آسانی ہے کہ رمضان میں ویسے ہی روزہ رکھنا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ رمضان میں نہ رکھتا تھا قضا، رمضان کے بعد رکھتا ہے، تو اب اس کو جس دن بھی اسے رکھنا ہے، غروب سے پہلے مسجد میں آ جائے، نیت کرے کہ اللہ میں قضا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور رات گزارے، پھر سحری کر کے نفل روزہ رکھے، 1 روزہ رکھنا پڑے گا اس کو نفل، پھر نفل روزہ رکھ کے پورا دن گزارے، اور پھر غروب کے بعد مسجد سے باہر آ جائے، تو یہ اس کے مسنون اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ تو مسنون اعتکاف کی قضا کا یہ طریقہ ہے۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ دن کا اکثر حصہ معتکف اگر مسجد سے باہر رہے بلا ضرورت،
یا رات کا اکثر حصہ معتکف مسجد سے باہر رہے بلا ضرورت، کب اعتکاف ٹوٹے گا؟ تھوڑی دیر میں آنے جانے سے نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے اتنی رعایت کی۔ اب اگر ان صاحبین رحمہم اللہ کی رعایت کو دیکھیں تو وضو خانے پر جانے سے اور ادھر ادھر جانے سے ٹوٹنا نہیں چاہیے تھی، کیونکہ وہ تو ایک لمحے میں گیا واپس آ گیا، 5 منٹ لگے 10 منٹ لگے، یہ لوگ تو فرماتے ہیں کہ آدھے دن سے زیادہ نہ رکے، تو 2 4 3 گھنٹے تو مل گئے۔ تو ایسے 2 3 گھنٹے اگر مسجد سے بلا ضرورت بھی باہر رہے گا تو مسنون اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، یہ صاحبین کا قول ہے۔ مگر فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ نہیں، اعتکاف نام ہے مسجد میں رک جانے کا، ایک لمحے بھی بلا ضرورت نکلے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہذا ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے، نہ معلوم ہمارے اعتکاف ٹوٹا یا نہ ٹوٹا، کیونکہ ہم میں غفلت بہت ہے، بے احتیاطیاں بہت ہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ تو اب ایک دن تقریباً رہ گیا، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اعتکاف ٹوٹ گیا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہماری زندگی گزر جائے اور کل ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تم اعتکاف کی قضا کر کے آئی یا نہیں؟ ہم تو سمجھیں گے کہ ہم نے تو اعتکاف کیا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا اور گلے میں پڑا ہوا وہ تو ایک دن کی اعتکاف کی قضا باقی رہی۔ اعتکاف میں بیٹھنا تو سنت تھا، نہ بیٹھتے تو گناہ کوئی نہیں تھا، اور قضا کے معنی یہ نہیں کہ ابھی یہ واجب ہو گیا ہے، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، ایک دن کی قضا نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ یہی حکم ہر نفلی عبادت کا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں تو پڑھو، نہیں پڑھنے تو نہیں پڑھو، مگر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی اور اب اگر نفل توڑ دیے تو اب اس نفل کو قضا لوٹانا واجب ہے، قضا کرنا واجب ہوگا۔ نفل روزہ رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا تو کوئی حرج نہیں، مگر نفل روزہ رکھ کے توڑ دیا کسی بھی وجہ سے اب اس کی قضا لازم ہوگی۔ تو نفل عبادت میں یہ ہے کہ رکھنا ہو تو رکھو، مگر جب شروع کر دی تو پھر لا تبطلوا اعمالکم، اب اپنے عمل کو باطل نہیں کرنا، اب اپنے عمل کو ضائع نہیں کرنا، جب اللہ کے لیے عمل شروع کیا ہے تو مکمل کرو، اب ضائع نہ کرو۔ لہذا اعتکاف مسنون بھی لازم تو نہیں تھا، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا اور توڑ بیٹھے اور قضا بھی ادا نہ کیے اور چلے گئے اللہ کے دربار میں، حاضری ہو گئی یوم الحساب میں، اب ہماری پکڑ ہو رہی ہے کہ بھائی تم تو یہ قضا چک کر کے آئے ہو اور ادا بھی نہیں کیا، حساب دو، تو بتاؤ کتنا سخت معاملہ ہو جائے گا۔ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، گرفت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ تو ہم تو بڑے خوش اور کہ بھئی ہم نے اعتکاف مسنون ادا کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ لکھا ہوا ہے ایک دن کی قضا ہے اس کے ذمہ، رزلٹ تو یہ ہے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ایگزام دے کر پاس ہو گئے، امتحان دے کر ہم پاس ہو گئے، نہیں بھائی ابھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے احتیاط کے طور پر یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ہم نیت کراتے ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ احتیاط کے طور پر اگر ہم میں سے ہر ایک یوں نیت کر لے آج کے دن اس وقت، کیا بھی مغرب سے پہلے کا وقت ہے، کہ یا اللہ اگر میرا مسنون اعتکاف کسی بے احتیاطی کی وجہ سے، لاپرواہی غفلت کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہو اور میرے علم میں نہیں ہے، میری اس طرف توجہ دھیان نہیں ہے اور وہ اعتکاف میرا مسنون ٹوٹ چکا ہے، تو یا اللہ آج میں اس کی قضا کی نیت کروں کہ اگلا دن میرا اس اعتکاف کی قضا میں شمار فرما لیجیے۔ بس یہ نیت کر لی، اب ہمارا گویا کل کا دن وہ گویا کی قضا اعتکاف کا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اعتکاف ٹوٹا ہوگا تو قضا بھی ادا ہوگی، اور اگر نہیں ٹوٹا ہوگا تو اللہ کا شکر ہے کہ مسنون اعتکاف پورا ہو گیا۔ صاحبین کے نزدیک تو انشاءاللہ ہو ہی گیا، امام صاحب کے نزدیک بھی امید ہے کہ ہو جائے گا اگر ہم نے پوری پابندیاں کی ہیں تو۔
اور کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس طرح نیت کر لینے سے امید ہے کہ یہ جو قضا ذمے میں ہوگی وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو مناسب سمجھیں ساتھی، اور جن کو یہ خطرہ ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہوگا تو وہ یہ نیت کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو ضروری بھی نہیں ہے کہ یا اللہ میں آج کے دن اپنی اگر میرا اعتکاف ٹوٹا ہو، یہ ضرور کہنا ہے یا اللہ اگر میرا اعتکاف مسنون ٹوٹ چکا ہے تو میں آج اس کی قضا کی نیت سے آپ کے گھر میں بیٹھ رہا ہوں، اور پھر سارا دن اسی طرح گزارے۔ کل اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، چاند نظر نہ آئے تو ایک دن اور مل جائے۔ تو یہ ہے احتیاط کا تقاضا۔ تو ہر معتکف ساتھی اس بات پہ اور اس مسئلے پہ ذرا غور کر لے اور چاہے تو نیت کر لے۔ ہمارا دین دین فطرت سے متعلق احکامات ہمارے دین میں موجود ہیں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بالوں سے متعلق احکامات یہ ہیں، انسان کے جسم پر بال آتے ہیں، سر پہ بھی بال ہوتے ہیں، چہرے پہ بھی بال ہوتے ہیں، ہونٹوں پہ بھی بال ہوتے ہیں، زیر بازو بال ہوتے ہیں، زیر ناک بال ہوتے ہیں۔ ان سب کا کیا حکم ہے؟ بھووں پہ بھی بال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے کیا رہنمائی دی ہے، کیا ہدایات ہیں، فطرت سلیمہ کا کیا تقاضا ہے، انسان کیسے اچھا لگے گا۔ ان بالوں سے متعلق اگر اسلام کی ہدایات پر عمل کرے گا تو انسان اچھا لگے گا، خوبصورت لگے گا، حسین و جمیل لگے گا، اور اگر شریعت کی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ بدصورت لگے گا، اور غیر فطری عمل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مشقتوں اور پریشانیوں میں ڈال دے گا۔ لہٰذا دیکھیے جو لوگ بیچارے داڑھی مونتے ہیں تو انہیں ہر ایک دو دن بعد صفائی کرنی، کتنی مشقت میں آ گئے، کتنی الجھن کا شکار ہو گئے، پیسہ بھی جا رہا ہے، وقت بھی جا رہا ہے، مشقت بھی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو رہے، اللہ کے محبوب بھی ناراض ہو رہے، گناہ بھی کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ تو بتائیے کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا خسارہ فطرت سلیمہ کے خلاف کرنے سے، شریعت کے احکامات کے خلاف کرنے سے۔ اور داڑھی رکھنے میں کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی روز روز کی سیٹنگ نہیں، اور اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی، اور ثواب بھی، شریعت کی اطاعت میں ثواب ہے۔ تو شریعت کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو یہ جو روایاتیں پڑھی ہیں ان سب کا تعلق یہ فطرت سے متعلق ہے، بالوں سے متعلق رہنمائی ہے۔ تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سلیمہ کی کا تقاضا ہے، فطرت انسانی میں یہ داخل ہے۔ کون سی؟ الختان، ختنہ کرنا، یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ آدمی ختنہ کرے۔ والاستحداد، اور استحداد کے معنی ہے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا۔ استحداد کے لغوی معنی لوہا استعمال کرنا، یعنی ریزر وغیرہ سے صفائی کرنا۔ تو یہ زیر ناف بالوں کی صفائی یہ بھی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، اس بارے میں بھی شریعت نے رہنمائی دی ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ناک کے نیچے 4 انگل کے بعد سے صفائی شروع کی جائے، اور رانوں کی جڑوں میں اور جو ہے نیچے تک بڑے استنجے کی جگہ تک اچھی طرح صفائی کی جائے، اور جو پیشاب کی جگہ پر جو بال ہوتے ہیں وہ سب اچھی طرح ان کی صفائی کی جائے۔ عورتوں کے لیے بھی ریزر استعمال کرنے کی گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ لوشن یا کریم استعمال کریں مگر ریزر کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے بھی کریم اور لوشن کی اجازت ہے مگر ریزر استعمال کرنا ان کے لیے افضل ہے۔ تو یہ حدود اور قیود بتائیں کہ کہاں سے کہاں تک صفائی کرنی۔ پھر یہ بتلایا فقہاء کرام نے، احادیث میں بھی آیا کہ کتنی مدت میں صفائی کرنی، صفائی کی مدت کیا ہے۔ ایک تو حد بندی بتائی کہ کہاں سے کہاں تک صفائی کرنی،
پھر مدت بتائی کہ ہر ہفتے صفائی کرنا افضل ہے، بہتر ہے، ورنہ 15 دن میں، دوسرا درجہ 15 دن، ایک ہفتہ چھوڑ کر ایک ہفتہ، ہر جمعے کو صفائی، ہر جمعے کو صفائی، ورنہ ایک جمعہ چھوڑ کر ایک جمعہ چھوڑ کر، یہ دوسرا درجہ۔ پھر تیسرا درجہ بتایا کہ 40 دن تک آخری حد ہے، کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت ہے تو 40 دن، 40 دن کے بعد بھی صفائی نہیں کی تو اب گناہگار ہو، اب مکروہ کام ہو جائے گا۔ دیکھیے 40 دن کی رعایت دے دی کہ اگر کسی کو سستی ہے، صفائی کرنے میں ہمت نہیں ہوتی اور یہاں مشغولی ہے، وقت نہیں ملتا، تو 40 دن تک شریعت نے حد بندی کر، 40 دن تک صفائی نہیں کرے گا تو اب یہ گناہگار ہے، اب ہر وقت یہ فعل مکروہ کا مرتکب ہے، 24 گھنٹے فعل مکروہ کا مرتکب ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس نے مکروہ کام کیا ہوا ہے، روزہ رکھ رہا ہے تب بھی مکروہ کام کیا ہوا ہے، اور سو رہا ہے تب بھی مکروہ کام کیا ہوا ہے، جاگ رہا ہے تب بھی مکروہ کام کیا ہوا ہے، بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے تو بھی مکروہ کام کیا ہوا ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، مکروہ عمل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بتائیے 40 دن کے بعد تک اگر کوئی صفائی نہیں، یہی حکم ناخن کا ہے، یہی حکم مونچھوں کا ہے، یہی حکم زیر بازو بالوں کا ہے۔ اب کتنے نوجوان ہیں آج کل فیشن کے طور پر ناخن، ایک ناخن رکھ لیتے ہیں، اسے بڑا کر لیتے ہیں، بہت سی بچیاں بیچاری وہ فیشن کے طور پر ایک ناخن کو بڑا کر لیتے ہیں اور اسے 40 دن تو کیا کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اس کی بڑی تراش فراش کر کے خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ مکروہ عمل ہو رہا ہے۔ 40 دن تک اجازت تھی کہ ناخن نہ کاٹو، شوق ہے تو 40 دن پورا کرو، 40ویں دن کاٹ دو تو بھائی اکثریت کا حکم آ گیا، اب ہم کاٹ رہے ہیں، اب اپنے شوق کو قربان کرو شریعت کے آگے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں رہنمائی نہیں، میڈیا پر بھی نہیں بتایا جاتا کہ بھائی 40 دن کے بعد ناخن اگر نہیں کاٹیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ میڈیا پر اسلامی چینل تو آ رہے ہیں مگر یہ باتیں نہیں بتاتے، جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں جس سے آدمی نکھرتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے، اس میں سنت کا نور آتا ہے، وہ باتیں تھوڑی بتائیں گے میڈیا والے۔ تو کتنے بچے بچیاں ہیں فیشن کے طور پر وہ جو ہے ناخن بڑھا لیتے، تو ناخنوں کے کاٹنے کی تحدید بھی یہی بتائی کہ ہفتے ہفتے ورنہ 15 دن اور زیادہ میں زیادہ 40 دن سے زیادہ کرے گا اور نہیں کاٹے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کتنی رہنمائی ہے ہمارے دین میں، مگر ہم کتنے غافل ہیں کہ ان میں سے بہت سی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں۔ یہ مسئلے آج سے 3-4 سال پہلے بھی اعتکاف کے دوران سامنے آئے، تو ایک بڑے میاں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بیچارے درس میں بیٹھتے تھے، مفتی مسجد کے ساتھی تھے، تو ایک دن ملاقات ہوئی، بلکہ وہ ایک دوسرے نائی کو بتانے لگے کہ بھائی 70 سال زندگی گزر گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بال کاٹنے ہیں اور اس طرح زیر ناک پر صفائی کرنی ہے، اس طرح ناخن کاٹنے ہیں، ہم تو ایسے ہی زندگی گزار گئے، اب اللہ ہی ہمیں معاف کر دے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ 70 سال کی عمر اور کچھ بھی پتہ نہیں، بالوں سے متعلق احکامات، ناخن سے متعلق احکامات کچھ پتہ نہیں۔ ابھی 2-3 سال پہلے بیچاروں کا انتقال بھی ہو گیا، مگر یہ کہ جو پھر ہر بات سنت کے مطابق کرنے لگے، آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے انہیں صحیح رخ پہ ڈال دیا، اور پھر ذکر تلاوت اور جو ہے اپنے مسجد میں لگے رہتے۔ تو بہرحال یہ مسائل کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ استحجاب، زیر ناک بالوں کو کاٹنا، وقت الشاری اور مونچھیں ترشوانا۔ دیکھیے مونچھیں بہت بڑی بڑی کرنا کہ جس سے اگر آدمی لبوں تک کرنے کی اجازت ہے، یعنی جو یہ لب ہیں اس سے نیچے نہ آئے بال، لب تک رہے۔ تو کتنے لوگ ہیں ان کی مونچھیں، وہ پانی پیتے ہیں تو مونچھیں گلاس میں لگتی ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی مونچھیں یہ مکروہ ہیں۔ تو ہم مسلمان جو ہیں وہ پابند ہیں شریعت کی، آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے بال رکھ لیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیں، کوئی جو ہے ہم کوئی نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، بھائی ثواب تھوڑی ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ کرنا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی کچھ وردی ہے، اس وردی میں رہیں۔ کیسی عجیب بات ہے
کہ کسی دفتر میں ملازم ہو اور وہاں حکم ہو کہ بھائی روز شیو کر کے آؤ تو روز شیو کر کے جائیں گے، چاہے طبیعت ہو چاہے نہ ہو، چاہے ہمت ہو چاہے نہ ہو، زبردستی کریں گے۔ ارے بھائی جب طبیعت نہیں ہے پھر کیوں کرتے؟ جیسے دفتر والوں نے پابندی لگا رکھی، تو دفتر کی پابندی کی تو جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے، شریعت کی پابندی کا کوئی اہتمام اس میں ہم آزاد کے جیسے چاہے مونچھیں بنائیں، شریعت نے بھی تو پابندی لگائی کہ ایسے مونچھیں نہ بناؤ کہ وہ پانی میں تمہاری سکیں، کھانا کھاتے ہوئے کھانے میں لگے، اتنی بڑی بڑی مونچھوں کی اجازت نہیں۔ آخری درجے میں مونچھیں ہوں تو وہ نیچے نہ آئے لب پر، یہ آخری درجے میں ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ تو یہ ہے کہ ان کو بالکل کتروا لو، بالکل کترواؤ، حتیٰ کہ بالکل مڑی ہوئی محسوس ہو، کینچی سے ایسا کاٹے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے مونڈا ہوا ہے۔ اور ریزر سے صاف کرنے کی بھی بات علماء نے گنجائش کی ہے، اور آج کل مشینیں آتی ہیں وہ بھی صاف کر دیتی ہیں، تو اس سے بھی کرنے کی گنجائش ہے، مگر افضل اور اعلیٰ درجہ وہ کینچی کا ہے۔ تو کٹ اشارے، مونچھیں کے ترشوانے کے بارے میں یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ تقلیم الاظفار، اور جو ہے ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنے میں بھی ہاتھوں کے پاؤں کے پھر ناخن کاٹنے کی ترتیب بتائی کہ کس طرح ناخن کاٹنے ہیں، کیا آداب ہے، ساری تفصیلات شریعت میں۔ پھر فرمایا کہ وہ نقل لبس، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، متفق علیہ، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں۔ تو بغلوں کے بالوں کے بارے میں افضل یہ کہ اس کو چمٹی سے اکھیڑا جائے، یہ افضل ہے، باقی ریزر سے صاف کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال مطلوب صفائی ہے، کیسے بھی حاصل، چاہے لوشن لگا کے کوئی حاصل کر، تو یہ شریعت کا حکم، متفق علیہ۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، اوفر اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، وحق الشوارب، اور جو ہے مونچھیں کو کرواؤ، مونچھوں کو کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ، یہ نبی کا فرمان ہے۔ پھر کتنی بڑھانی ہے اس کی بھی حد بتا دی کہ داڑھی ایک مشت تک، یہ تو واجب ہے، ایک مشت سے چھوٹی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں داڑھی واجب سنت ہے، سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، نہ ایک مشت داڑھی رکھوانا واجب ہے، اور ایک مشت سے کم کروانا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا سخت گناہ کہ بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے، سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے اور گناہ گار ہے۔ بتاؤ، سو رہا ہے، دعائیں پڑھ کے سویا ہے اور گناہ کی حالت ہے، 24 گھنٹے کا گناہ، ایسا خطرناک ہے۔ بھائی زنا ہے، 1 گھنٹے ہوگا، 2 گھنٹے ایک عورت کے ساتھ آدمی رہ لے گا، 8 گھنٹے رہ لے گا، وہ 1 رات رہے گا، اس کے ساتھ زنا کر کے فارغ ہو جائے گا، آ جائے تو مزہ بھی لے لیا اور 2-4 گھنٹے گناہ ہوا، پھر ختم ہو گیا گناہ، یعنی تھوڑی دیر کا لذت بھی آ گئی اور پھر گناہ تو ختم ہو گیا، جان تو چھوٹ گئی گناہ سے۔ مگر یہ گناہ ہے بے لذت، اس میں لذت بھی کوئی نہیں، مزہ بھی کوئی نہیں، اور 24 گھنٹے لگا پڑا، اچھا ہی نہیں ہے یہ گناہ، ایسا خطرناک ہے۔ تو اب بتائیے کتنا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور باطل والوں نے ایسی سازش کی، ایسے جال پھینکے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ رکھو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھو تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، رکھنا ٹھیک نہیں، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ واجب کے معنی یہ فرض عملی کہلاتا ہے، واجب فرض کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو عملاً فرض کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا وطر واجب ہے، خود قضا ہو گئے تو وطر کی بھی قضا کرتے ہیں، تو جیسے فرض کی قضا ایسے وطر کی قضا۔ تو فرض اور واجب میں صرف عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیا مطلب کہ فرض کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، بس اتنا فرق۔ عمل میں دونوں لازم، ضروری اور برابر ہے۔ لہذا داڑھی واجب ہے، داڑھی کا منکر کافر نہیں ہوگا، فاسق اور گناہگار ہوگا، مگر داڑھی نہ رکھوانے سے آدمی فاسق ہو جائے گا اور گناہگار ہو جائے گا۔ تو داڑھی نہ رکھوانا بھی گناہ ہے، ایک مشت سے چھوٹی کرانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، نہ رکھوانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔
آج کل اس قسم کے اسکالر آ گئے تو وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی دور سے نظر آئے تو بس کافی ہے، سمجھ لو داڑھی ہے. نہیں بھائی، یہ دھوکہ ہے، یہ نبی کے فرمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. نبی فرما رہے داڑھی بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین داڑھی کٹاتے ہیں تم بڑھاؤ. تو حضور فرما رہے بڑھاؤ، اور یہ جدید اسکالر کہتا ہے دور سے نظر آ جائے تو کافی ہے. تو نبی کی بات مانو یا اسکالر کی مان لو بھائی. تو اس لیے داڑھی کے بارے میں آدمی سنجیدہ رہے اور لوگوں کے غلط پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. یوں نہ سمجھے بعض آج کل کے اسکالر یہ کہنے لگے ارے یہ تو وہ علاقائی بات ہوتی ہے، وہ علاقے کے لوگ رکھتے تھے تو وہ رکھ لی، کوئی ضروری نہیں ہے، علاقائی اعتبار سے ہوتا ہے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تمدنی بات ہے یہ سب ایسی باتیں ہیں اور جو ہے شیطان کی سجائی ہوئی باتیں ہیں. اس سے بچنا ہے، واجب پر عمل کرنا ہے. لہٰذا حضور کے فرمان پر عمل کون کرے گا؟ ہم مسلمان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضور فرما رہے داڑھی بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ دور سے نظر آ جائے کافی ہے، یا بعد میں دیکھیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے جب رکھ لیں گے. بھائی ابھی تھوڑی عمر نہیں بھائی، فوراً ہی رکھنی ہے، ہمیشہ کے لیے رکھنی ہے، اور پوری ایک مشت رکھنی ہے تاکہ شیطان کا بھی منہ کالا ہو اور کفار و مشرکین بھی کو بھی پتہ چلے کہ مسلمانوں کا گیٹ اپ ہے. ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں کو. تو فرمایا کہ حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وقت لنا فی قص الشعر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا تھا مونچھ ترشوانے میں اور ناخن کٹوانے میں اور بغل کے بالوں کے اکھڑوانے میں اور زیر ناک بال کٹوانے میں کہ اللہ نہ تو دکھا اکثر من 40 لینا، 40 رات سے زیادہ اس کو ہم نہ چھوڑیں، 40 راتوں کے اندر اندر ضرور کاٹ لیں. تو یہ آخری حد بتائی تھی 40 دن کی، من 40 لینا 40 رات یعنی 40 دن. رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آخری روایت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. لعنت کے معنی رحمت سے دور ہے. کون اللہ؟ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم اللہ، وہ لعنت فرمائے. لعنت کے معنی رحمت سے دوری. جو بڑے مہربان، جو بڑے رحیم ہیں، وہ فرماتے ہیں میری رحمت سے یہ لوگ دور ہیں. کون؟ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرے. مرد کس طرح عورت کی مشابہت کرے گا؟ داڑھی کٹائے گا تو عورت کی مشابہت ہوگی. عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، مرد نے داڑھی کٹا دی تو عورت کی مشابہت ہوگی. تو بتائیے اب یہ جو مسلمان بیچارہ داڑھی کٹا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ کی طرف سے تو آ رہا ہے لعن اللہ، اللہ نے تو لعنت کی اس پر. اللہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ اللہ رحمت بھیج، رحمت کر اور کرم فرما. تو بتاؤ کیسے اس پر رحمت ہوگی؟ وہ رحمت مانگے گا تو اس کو کیسے رحمت ملے گی؟ بھائی ایک آدمی بارش ہو رہی ہے اور بالٹی اپنی الٹی رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بارش کا پانی اس بالٹی میں جمع ہو جائے. تو بھائی بالٹی الٹی رکھی ہوئی ہے تو جمع کیسے ہوگا؟ بالٹی کو سیدھا کرو پھر پانی آ جائے گا. پانی تو آ ہی رہا ہے، بارش تو ہو ہی رہی ہے، مگر اس کی بالٹی بھر نہیں رہی. وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیوں نہیں بھر رہی. بھائی اس لیے نہیں بھر رہی کہ الٹی رکھی ہوئی ہے تم نے، سیدھی کر دو بھر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ بھائی میں اس پر لعنت کرتا ہوں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور جس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ سب سے رحمت ہو رہی ہے، مجھ پر کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھ پر برسا رحمت. اس پر رحمت کیسے برسے گی؟ بھائی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رحمت کے اسباب اختیار کرے. رحمت کے اسباب نبی کی سنتیں ہیں، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی تعلیمات ہیں، اس کو پورا اس کا عمل میرا ہو جائے. تو لہٰذا اگر وہ داڑھی رکھ لے گا تو گویا کہ اس لعنت سے نکل جائے گا، اور نہیں رکھے گا تو پھر یہ اللہ بچائے اس میں شامل رہے. کتنا سخت معاملہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. مردوں کی مشابہت کیا ہے؟ آج کل عورتوں نے بال کٹانا شروع کر دیا اور بغیر برقعے کے باہر نکلنا شروع کر دیا. جیسے مرد برقع نہیں پہنتا عورت بھی برقع نہیں پہنتا، مرد پڑتا ہے، مرد ایسے ہی بے محابت گھومتا پھرتا عورت بھی بے محابت گھومنے پھرنے لگی.
تو یہ عورت جو مردوں کی مشابہت کر رہی. اب یہ عورت اگر دعائیں مانگے تو اس پر کہتے رحمت برسے. یہ نماز پڑھ کے دعا مانگے گی تو رحمت کیسے برسے گی؟ کہ اس نے کام تو لعنت والا کیا ہوا. لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ رحمت مانگے گا یا مانگے گی تو کیسے ملے گی؟ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے آقا کی تعلیمات پر پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك.